بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه اما بعد۔ عزیز دوستو، آج آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت خواجہ بابا فرید الدین مسعود گنج شکر قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کا مختصر سا تذکرہ آپ کی خدمت میں رکھوں۔ اس واسطے تذکرہ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ 5 محرم الحرام کو حضرت بابا فرید کا عرس مبارک پاک پٹن پنجاب پاکستان میں بہت عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، ہندوستان میں جو اولیاء اللہ ہوئے ان میں 7 خواجگان بہت مشہور ہوئے۔ یوں تو اور بھی خواجگان ہندوستان میں ہوئے ہیں، مگر 7 شخصیتیں بہت مشہور ہوئیں، بہت معروف ہوئیں۔ ایک تو حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، دوسرے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہیں، تیسرے خواجہ بابا فرید الدین گنج شکر ہیں، چوتھے حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی ہیں، 5ویں حضرت صابر پیا کلیری ہیں، 6ٹھے حضرت خواجہ نصیر الدین چراغ دلی ہیں، 7ویں حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز ہیں۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر قدس اللہ تعالیٰ سرہ العزیز کی جو ہستی مبارک ہے، وہ کئی حیثیتوں سے غیر معمولی ان کی شخصیت گزری ہے، ان کا انفلوئنس ہوا ہے بہت زیادہ۔ ان کے کارناموں میں سب سے بڑا کارنامہ آپ کہہ سکتے ہیں لنگر کا نظام جو انہوں نے جاری فرمایا، پھر اس کو حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی نے بھی اڈاپٹ کیا، پھر آگے چل کر اس نظام کو حضرت بابا فرید کے اس نظام کو حضرت صابر پیا کلیری نے بھی اڈاپٹ کیا۔ حضرت بابا فرید کا جو لنگر ہوتا تھا وہ اسلام کو پھیلانے میں بہت معاون ہوا، بہت مددگار ہوا، اور اس کا بہت بڑا انفلوئنس ہوا ہندوستان میں۔ ہزاروں لوگ لنگر کی وجہ سے حضرت بابا فرید کے قریب ہوئے، بابا فرید کو ان لوگوں نے دیکھا، اور پھر اس طرح اسلام پھیلا۔ حضرت بابا فرید کا ایک بہت بڑا کارنامہ ان کا لنگر تھا۔ اس کے علاوہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک کارناموں میں سے آپ دیکھیں گے کہ لنگر کے ساتھ ساتھ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز نے مریدوں کا جو نظام پورے ہندوستان میں پھیلایا۔ روایات میں آیا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کے مریدوں کی تعداد لاکھوں میں تھی، خلفاء کی تعداد تقریباً 50,000 خلفاء حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو اللہ رب العزت نے عنایت فرمائے۔ ایک معنی میں انہوں نے پورے ہندوستان میں خلافت کے نظام کے ذریعے اور خانقاہوں کے نظام کی احیاء کے ذریعے اسلام کو بے پناہ طاقت بخشی، قوت بخشی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا ایک کنٹریبیوشن شاعری کے حوالے سے بھی، پنجابی شاعری کے حوالے سے بھی مانا جاتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے پنجابی شاعری کو ایک نئی زندگی عطا فرمائی، اور پنجابی زبان کو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے ایک آتھورائز زبان کے طور پر دنیا کے سامنے پیش فرمایا۔ یہ 2-3 کارنامے ہیں۔ آپ تھے کہاں سے؟ آپ کے دادا کابل افغانستان سے تعلق رکھتے تھے، نام تھا شیخ شعیب، انتہائی پڑھے لکھے آدمی اور انتہائی جلیل القدر اللہ رب العزت نے ان کو بنایا تھا۔ تو جو ہی وہ آئے لاہور تو وہاں کے قاضی مقرر کر دیے گئے۔ آپ کے والد گرامی حضرت شیخ سلیمان، وہ بھی انتہائی عالم فاضل آدمی تھے، وہ بھی قاضی شہر مقرر ہوئے۔ قاضی کا مطلب اس زمانے کے قاضی نہیں جو نکاح پڑھتے ہیں، بلکہ وہ قاضی جو چیف جسٹس ہوتے ہیں، بہت بڑا مقام ہوتا ہے ان کا۔ بادشاہ بھی جن کے پاس فیصلوں کے لیے رجوع کیا کرتا ہے، یعنی انتہائی اعلیٰ عزت دار عہدوں پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے خاندان کے بزرگ والد اور دادا تشریف فرما رہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی شخصیت پر انفلوئنس کے حوالے سے جو بہت بڑا نام آتا ہے وہ ان کی والدہ ماجدہ کا نام ہے، جو بی بی مریم ان کا نام تھا، اور بی بی قرسم کے نام سے وہ جانی جاتی ہیں، پہچانی جاتی ہیں۔ ان کا بہت انفلوئنس رہا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی شخصیت پر۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کو گنج شکر کیوں کہتے ہیں؟ اس حوالے سے 2 روایات ہمیں ملتی ہیں۔ پہلی روایت بہت زیادہ مشہور و معروف ہے۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی والدہ ماجدہ ہمیشہ ان سے کہا کرتی تھیں کہ بیٹے نماز قائم کرو، اور تم جب بھی نماز پڑھو گے اللہ رب العزت تمہیں شکر عطا فرمائے گا۔ اور حضرت بابا فرید کی والدہ ماجدہ بابا فرید کے مصلے کے نیچے تھوڑی سی تعداد میں شکر کو چھپا دیا کرتی تھی پیپر میں ڈال کر۔ حضرت بابا فرید کا طریقہ کیا تھا؟ جو ہی نماز ادا کرتے مصلی ہٹاتے اور شکر نکال کر کھا لیتے۔ یہ حضرت بابا فرید کا معمول تھا۔ ایک دن ان کی والدہ کہیں باہر گئی ہوئی تھیں، ظہر کا وقت ہوا، حضرت بابا فرید نے معمول کے مطابق مصلی بچھایا، نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد حضرت بابا فرید نے مصلی ہٹایا تو اس مصلی کے نیچے اللہ کی طرف سے اور اللہ کی جانب سے شکر موجود تھی۔ حضرت بابا فرید کی والدہ لوٹی، انہوں نے پوچھا بیٹے آج آپ نے ظہر پڑھ لی؟ انہوں نے کہا پڑھ لی۔ ارشاد فرمایا شکر ملی؟ ارشاد فرمایا شکر مل گئی۔ وہ حیرت زدہ ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں ملتجی ہوئی، اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ تو پھر اللہ رب العزت کی جانب سے ان کے قلب میں القاء ہوا کہ یہ شکر
عام طور پر روزانہ تم رکھا کرتی تھی، میں فرید کے جذبے کو کم ہونے سے بچانے کے لیے ایک مرتبہ میں نے وہ شکر رکھوا دی ہے۔ تو اس طرح بابا فرید الدین گنج شکر کا نام شکر کا خزانہ مشہور ہو گیا۔ ایک اور روایت بھی ملتی ہے، وہ یہ ہے کہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر جب حضرت قطب الدین بختیار کاکی اپنے پیر کی خدمت میں حاضر تھے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ایسا روزہ رکھنا ہے کہ تمہیں جب تک غیب سے کھانا نہ ملے تم افطار نہیں کرو گے۔ حضرت بابا فرید الدین ارشاد فرماتے ہیں 6 دن گزر گئے، 6 دن کے بعد 7ویں دن ایک مقام سے میں گزر رہا تھا، بھوک اپنی پورے عروج پر پہنچ گئی تھی، میں نے چند کنکر اٹھا کر اپنے منہ میں ڈالے، اللہ رب العزت نے اس کو شکر میں تبدیل فرما دیا، اور اسی زمانے سے میرا نام گنج شکر کے نام سے مشہور ہو گئے۔ یہ دونوں روایتیں ہمیں ملتی ہیں۔ بچپنا بے پناہ مبارک ہے حضرت بابا فرید کا، والد کی صحبت، والدہ کی صحبت، نانا کی صحبت، یہ انتہائی بابرکت بچپنا گزرا۔ حضرت بابا فرید الدین ملتان میں ہیں، حضرت قطب الدین بختیار کاکی بغداد شریف کی حاضری کے بعد لوٹ رہے ہیں، لوٹتے ہوئے حضرت بابا فرید سے ملاقات ہوئی، حضرت بابا فرید نے اپنے پیر حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ پر بیعت کر لی، یعنی آپ کے پیر قطب الدین بختیار کاکی ہیں جن کا مزار مبارک دلی میں ہے، اور آپ کے دادا پیر حضرت خواجہ غریب نواز زندل ولی ہیں۔ حضرت بابا فرید کے کارناموں میں سے ایک بہت عظیم کارنامہ آپ دیکھیں گے کہ کسی کے بھی 2 مرید اس قدر مشہور و معروف نہیں ہوئے۔ حضرت بابا فرید الدین کا کارنامہ یہ ہے کہ ان کے 2 مریدین نے ہندوستان میں اتنا نام کمایا اور اتنی کرامتیں دکھائیں اور اس قدر مشہور و معروف ہوئے کہ ایسے مرید کم لوگوں کو میسر آتے ہیں۔ حضرت بابا فرید کے ایک مرید ہیں حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی، اور دوسرے مرید ہیں حضرت صابر پیا کلیری۔ اب دونوں میں سے کس کا نام بڑا ہے یہ ڈیسائیڈ کرنا مشکل ہے، دونوں نام بہت مشہور، دونوں نام بہت معروف، دونوں کا بہت کام رہا اسلام کے لیے، خانقاہی نظام کے لیے اور انسانیت کے لیے، دونوں نے بہت کام انجام دیا ہے۔ بہرحال یہ بابا فرید الدین گنج شکر کے مریدین ہیں۔ بچپنا میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، 15 سال کی عمر میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کے ہاتھ پر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بیعت کر لی، اور اس کے بعد حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے فرمایا آپ کو اعلیٰ تعلیم کے لیے سفر کرنا ہے، آپ ہندوستان میں آپ نے جو کچھ پڑھنا تھا پڑھ لیا، بغداد جائیں۔ اس زمانے میں بغداد علم کا مرکز مانا جاتا تھا، بغداد شریف پہنچے، وہاں حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز سے آپ کی ملاقاتیں رہی، حضرت شیخ سیف الدین باقذری ایک بزرگ تھے، ان سے بھی آپ کی ملاقات رہی۔ انہوں نے ارشاد فرمایا تھا حضرت بابا فرید کو دیکھ کر کہ یہ بچہ آگے چل کر وقت کا بہت بڑا شیخ بنے گا، اور اس کو اللہ رب العزت اولاد بھی بہت عطا فرمائے گا اور مریدین بھی کثرت اللہ رب العزت عنایت فرمائے گا، یہ بشارت ملی۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر پھر بغداد شریف سے تشریف لے گئے بیت المقدس، اور ہندوستانیوں کے لیے بڑی خوش آئین بات ہے کہ آج بھی بیت المقدس کے حرم کے کیمپس میں، بیت المقدس کے کیمپس میں آج بھی بابا فرید گنج شکر قدس اللہ تعالیٰ سر العزیز کا مقام عبادت موجود ہے، جہاں وہ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے، ریاضت کرتے تھے، وہ مقام آج بھی موجود ہے، اور آج بھی لوگ ہندوستان کے جب جاتے ہیں تو وہاں قیام کرتے ہیں۔ پچھلے زمانوں میں تو لوگ اس مقام پر جا کر عبادتیں کیا کرتے تھے، اس مقام کی برکت کے حصول کے لیے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ بابا فرید کا انفلوئنس کیسا رہا۔ میں نے آپ کی خدمت میں کیا کہ غیر معمولی حضرت بابا فرید کی شخصیت ہے۔ آپ نے نکاح کس سے فرمایا؟ سلطان بلبن سے کی بیٹی سے آپ نے نکاح فرمایا، اور نکاح فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے ان سے پھر ان کو اولادیں عنایت فرمائیں، تقریباً 6 بیٹے ہوئے اور بہت سی بیٹیاں ہوئی۔ حضرت بابا فرید الدین کی کرامات کا بھی ایک بہت بڑا چیپٹر ہے، میں ساری کرامتیں تو نہیں سنا سکتا، ایک آدھ کرامت بطور مثال آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے حوالے میں آیا ہے کہ آپ کی زمین پر ایک بندے نے یہ دعویٰ کر دیا کہ یہ میری زمین ہے۔ حضرت بابا فرید الدین کو وقت کے بادشاہ نے طلب کیا، اس نے کہا پروف دکھائیں۔ حضرت بابا فرید الدین نے فرمایا نہ میں کوئی پروف دوں گا، نہ میں کوئی ڈاکومنٹس دوں گا، نہ میں بادشاہ کے دربار میں آؤں گا۔ اگر بادشاہ کو یقین نہیں ہے کہ یہ زمین میری نہیں ہے تو وہ خود زمین پر چلا جائے اور پھر زمین سے دریافت کرے کہ زمین کس کی ہے۔ تو ہزاروں لوگ اس زمین کے پاس پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو حضرت بابا فرید الدین کی دعا کی برکت کی وجہ سے زمین کو اللہ نے قوت گویائی دی، اور زمین نے کہا کہ میں بابا فرید کو بلانگ کرتی ہوں۔ اس کرامت کی وجہ سے ہزاروں لوگوں پر اسلام کا بھی بہت اچھا تاثر ہوا، اور بابا فرید کے جلال کی وجہ سے وہ بادشاہ، چونکہ اس نے طلب کیا تھا، دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا تھا، وہ انتقال کر گیا۔ یہ حضرت بابا فرید کی کرامات میں سے ایک بہت مشہور معروف کرامت ہے۔
حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی پیدائش 1173 میں ہوتی ہے، 1173 میں ہوتی ہے، اور وصال حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا 1266 میں ہوتا ہے۔ حضرت بابا فرید الدین کو خلافت کب ملی وہ بھی بہت مشہور و معروف واقعہ ہے۔ حضرت بابا فرید فرماتے ہیں میں دلی میں حضرت قطب الدین بختیار کاکی کی خدمت میں مجاہدات اور ریاضات میں تھا۔ حضرت خواجہ غریب نواز تشریف لائے دلی۔ اب جب خواجہ غریب نواز آئے میں اٹھنا چاہتا تھا مگر اس قدر نہیں اور کمزور اور ناتواں ہو گیا تھا کہ میرے اندر اٹھنے کی طاقت نہیں تھی۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے ارشاد فرمایا کب تک اپنے مرید کو آزماتے رہو گے، کب تک مجاہدات میں اس کو رکھو گے، اب انعام کا وقت آ گیا ہے۔ تو حضرت بابا فرید کو حضرت خواجہ غریب نواز ایک جانب دائیں جانب بیٹھ گئے، حضرت قطب الدین بختیار کاکی بائیں جانب بیٹھ گئے، اور دونوں بزرگوں نے ہاتھ اٹھا کر بابا فرید کے لیے دعائیں مانگی، اور پھر اسی وقت خلافت سے نوازا گیا، اور حضرت بابا فرید کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی کا جانشین مقرر کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر یہ غیر معمولی ہستی ہیں۔ آج بھی پاکستان کا سب سے بڑا عرس حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا عرس ہوتا ہے، لاکھوں لوگوں کی حاضری ہوتی ہے بابا فرید الدین گنج شکر کے عرس میں، اور حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کا انفلوئنس جو ہوا وہ گرو نانک پر بھی ہوا۔ گرو نانک بہت زیادہ اس نے استفادہ کیا حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے۔ سکھ ازم کے لوگوں پر بہت زیادہ عقیدت پائی جاتی ہے ان کے دلوں میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کی۔ آپ کی ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ زندگی کو دیکھیں۔ ہم نوجوانوں سے میں گزارش کروں گا کہ ان کی زندگی کو دیکھیں، ان کے اسوے کو دیکھیں، اور ان کے جذبے کو دیکھیں، اور دین سے ان کی محبت کو دیکھیں، ان کی خدمت کو دیکھیں، ان کے سروسز کو دیکھیں۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی لگا دی ہے اسلام کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے، انہوں نے اپنی کل زندگی وقف کر دی ہے۔ اس بات کو ہم سمجھیں، یہ غور کریں کہ ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں، ہم دین کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے ہندوؤں کو، غیر مسلموں کو لنگر کے ذریعے اپنے قریب کیا، کیا آج ہم بھی کسی کو کھانا کھلاتے ہیں؟ یہ ہمیں یہ سوال اپنے آپ سے کرنا ہے۔ ہمیں محبت کرنی ہے، ہمیں آج اس زمانے میں ہندوستان میں ہم پر لازم ہے کہ ہم محبت کا وہ پیغام جو بابا فرید الدین گنج شکر نے پاک پٹن سے دیا تھا اس پیغام کو ہم زندہ کریں۔ بابا فرید الدین گنج شکر کے نام پر پاک پٹن شہر فرید پاک کے نام پر بنا، فرید کوٹ ایک شہر حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے نام پر بنا۔ آج یونیورسٹیاں چل رہی ہیں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے نام پر۔ میں اپنے سامعین سے یہ گزارش کروں گا کہ ان کی زندگی کو دیکھیں اور غور کریں کہ ہم اسلام کے لیے کیا کر رہے ہیں۔ اسلام کو، صحیح اسلام کو ہمیں پیش کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اسلام پیش نہیں کریں گے تو پھر مسائل پیدا ہوں گے، نفرتیں پیدا ہوں گی، کدورتیں پیدا ہوں گی۔ ہمیں صوفیہ کے پیغام کو اور بالخصوص بابا فرید کے پیغام کو، ان کے مشن کو زندہ کرنے کا تہیہ کرنا ہے۔ 5 محرم الحرام عرس ہے، اگر ہو سکے تو 5 کو یا 6 محرم الحرام کو اپنے گھروں میں ضرور بابا فرید کی فاتحہ دلائیں۔ اللہ تعالی ہم کو حضرت بابا فرید کا خصوصی فیض عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ و وارث حالہ الغوث العظم والحمد للہ رب العالمین۔